نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله العزيز الوهاب القاهر الغلاب ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صدر محترم حاضرین جلسہ، آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل مساجد۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، عبادت مقام ہے۔ مسلمان نماز پنجگانہ مسجدوں میں آ کر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ مسجدوں کو اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ سورۃ التوبہ میں ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ آگے چل کر فرمایا جا رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا، پس قریب ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہو۔ آیت کریمہ کے موجب مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ مثلا زکوٰۃ، نماز وغیرہ سے سرفراز ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو مساجد میں آتے جاتے اور مسجد کی خدمت کرتے اور اسے آباد رکھتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان ہی کا کام ہے۔ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہو اور ان میں ذکر الہی سے روکے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے اور دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کعبہ کی سب سے پہلی بنا حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور انہیں کی بعض اولاد نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی نماز اپنے گھر ہی میں ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے اور اس کی وہی نماز محلہ کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور وہی نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی نماز پر مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور وہی نماز اگر مسجد حرام میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اسلام میں سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کا قرآن مجید میں یوں ذکر آیا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ سورۃ التوبہ۔ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں،
اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو خاص مساجد کی بات تھی، ورنہ اسلام میں ہر مسجد کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، خواہ وہ عمارت کے نام پر پھوس کی جھونپڑی بھی نہ ہو۔ مسجدوں کی آبادی ان کی شاندار عمارت سے نہیں ہوتی، بلکہ ان میں نماز پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے اور تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ مسجدوں کو مزین کرنا، ان کی عالی شان عمارتیں بنانا، اپنی اپنی عالی شان مسجدوں کو فخریہ بیان کرنا اور ان کی حقیقی آبادی کی فکر نہ کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج ہمارے حال یہ ہے کہ مسجدیں تو ہم بڑی عالی شان بنوا ڈالتے ہیں، مسجدوں کو حسین حسین تر اور خوبصورت سے خوبصورت بنانے اور ہر طرح آراستہ و پیراستہ کرنے میں ہم پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں، مگر لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لانے کی فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ مسجد کی حقیقی زیب و زینت یہی ہے کہ وہ نمازیوں سے بھری ہو اور اللہ کا ذکر و فکر کرنے والے کثیر تعداد میں آتے رہتے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہمارا حال بقول شاعر یہی ہو کر رہ جائے گا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دنیا کی آبادیوں میں مسجدیں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، مسلم شریف۔ آبادیوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے دریافت کیا، جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اس میں چرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد میں آؤ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ بلا شبہ مساجد جنت کا باغ ہیں۔ مساجد میں آ کر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی گوشہ میں نہیں ملتا۔ انسان دنیا کے تفکرات اور رنج و آلام سے گھبرا کر اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ مسجد اسے سکون قلب اور طمانینت روح کا سامان فراہم کرتی ہے۔ بازار انسان سے سکون کی دولت چھینتا ہے، ہجوم افکار میں مبتلا کرتا ہے۔ مساجد سکون قلب کی دولت بخشتی ہے، طمانینت روح سے مالا مال کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها، ابن حبان۔ بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مساجد ہیں۔ محترم حضرات، ہم سب لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں۔ جہاں مسجدیں نہ ہوں وہاں مسجدیں بنوائیں، جہاں مسجد خستہ حالت میں ہوں
یا توسیع کی ضرورت ہو تو اس کی تعمیر اور توسیع کی فکر کریں، مسجد کی تعمیر و آبادی کے لیے جان و مال کی قربانی دیں، روپے پیسے خرچ کریں، اپنا وقت لگائیں، ہاتھ پاؤں کی طاقت صرف کریں۔ مساجد کی تعمیر کے لیے ہماری محنت رائے گان نہ جائے گی، اللہ نے اس پر بہت اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بخاری و مسلم۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مساجد کا بنوانا صدقہ جاریہ میں سے ہے، یعنی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جاریہ میں مسجد کی تعمیر کو بھی شمار فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او مسجد بنا ہو، یا مسجد بنوا کر گیا ہو، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد تک ملتا رہے گا۔ مسجد بنوانے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مسجد تنہا بنوائی ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو اور حتی المقدور خود بھی مسجد بنوانے میں شریک رہا ہو۔ مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، اسے گندا ہونے اور کوڑ کرکٹ سے بچائیں، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، اور سب سے بڑا فریضہ جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، یہ ہے کہ ہم خود بھی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں اور نماز نہ پڑھنے والوں کو مسجد میں لے آئیں، تاکہ حقیقی معنوں میں مسجدیں آباد ہو سکیں اور ہم اپنے مومن ہونے کی عملی شہادت پیش کر سکیں۔ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ مسجد میں جانے کے لیے ہمارا دل بے چین ہوتا کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہمیں جگہ نصیب ہو، ہم رات کی تاریکیوں میں مسجد میں جانے والے بنے، تاکہ یہ جانا ہمارے لیے قیامت کے دن نور بنے۔ ہم مسجدوں میں انتظار صلاۃ میں بیٹھنے والے بنے، تاکہ یہ ہمارا بیٹھنا اسلامی رہبانیت کا نمونہ ہو۔ ہم صبح و شام مسجد میں آنے جانے والے بنے، تاکہ اللہ تعالی ہماری سلامتی کا ذمہ دار ہو جائے۔ جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔